السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیکم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے اور سورہ التوبہ ہے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گا، تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم كالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، تم کافر ہو گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ایک جماعت کو ہم ان کو معاف کر دیں، نعذب طائفۃ، اور ایک کو ہم عذاب دیں، بانہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض سے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چال کرنے والے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ سکھاتے ہیں بری چیزیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور ان کو چاہیے کہ اپنی مٹھی کو بند رکھے، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافقین ہیں وہی نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ دیا ہے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والکفار، اور کفار کو، کافروں کو، نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، پھٹکار کی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے برقرار رہنے والا۔ کالذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے زیادہ ان کو اللہ نے قوت دی تھی، طاقت والے تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، اور ان کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا، وَأَوْلَادًا، اور ان کی اولادیں بھی زیادہ تھی، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم فائدہ اٹھاؤ گے اپنے حصے کا، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جس طرح فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بِخَلَاقِهِمْ، یعنی اپنے حصے کا فائدہ انہوں نے بھی اٹھایا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی چلتے رہو جیسے ان کی چالیں تھیں، اولئک حبطت اعمالهم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ نہیں آئی ان لوگوں کے پاس خبریں جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، عاد علیہ الصلوۃ والسلام، سمود علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم کی قوم اور اصحاب مدین، مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کی جن کو الٹا دیا گیا، ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے رسول واضح احکام لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 70 آیات، 65 سے 70 5 آیات میں نے تلاوت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ سب سننے والوں کو کہ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ قائم کر رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے، اور اس میں یعنی ایک جامع، ایک مدرسہ، ایک ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس بنانے جا رہا ہوں، اور ساتھ ایک بہت بڑی جامع مسجد محمد الرسول اللہ بنانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے میں اللہ کی مہربانی سے پہلی کلاس سے میٹرک تک جو ہمارے بچے ہوں گے ان کو سکول کے ساتھ دینی تعلیم دی جائے گی۔ جب ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے، ان کے سینوں میں قرآن ترجمے کے ساتھ محفوظ ہوگا، دینی مسائل، نماز جنازہ اور دین کے سارے معاملات ان کو سکھائے جائیں گے، ان کے ذہن نشین ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کی مہربانی سے میں ادارے میں ایک بہت بڑا طبی المستشفیٰ سعودیہ کے نام سے ایک دواخانہ بنا رہا ہوں، اور مدنی اسلامی روحانی سینٹر، روحانی علاج کے لیے ایک ادارہ یہ بھی بنا رہا ہوں اس میں۔ تو اس سارے کام کے لیے 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ جو بھائی اس ادارے کے لیے 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ جگہ لے کر دینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور اسی طرح جو اس کی تعمیر کے لیے اور اس کی تعلیم اور اس کے ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، نانا جان، نانی جان، دادا جان، دادی جان کے لیے ہم یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اگر یہ ہم کام کرنا چاہیں تو بہت اہم موقع ہے۔ ہم مل کر جو ہے دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں، اللہ ہمارا گھر جنت میں بنائے گا۔ آخر میں میری گزارش ہے، یہ جو پروگرام آپ میرا دیکھ رہے ہیں ترجمے کا، آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں، موبائل نمبر ہیں جن کو یعنی واٹس اپ نمبر ہیں یا واٹس اپ گروپس ہیں، سب میں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچے۔ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کی خدمت کرنے کی اور قرآن کے اوپر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔